بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عقود الجواہر المنیفۃ فی ادلۃ مذہب الامام ابی حنیفۃ، یہ امام مرتضیٰ زبیدی الحنفی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کی کتاب الطہارت آج ہم نے شروع کرنی ہے۔ کتاب الطہارتی، تو ائمہ کرام کتب احادیث میں 3 طرح کے عنوانات جو ہے وہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کتاب، اس کے بعد ہوتا ہے باب، اس کے بعد بعض کتب کے اندر فصول قائم کی جاتی ہیں، فصل۔ تو کتاب عام طور پہ اس کے تحت مختلف انواع کے مسائل کو جمع کر دیا جاتا ہے۔ جیسے اب طہارت ہے، کتاب و طہارت، تو طہارت کے اندر وضو بھی آ گیا، غسل بھی آ گیا، حیض و نفاس کا بھی مسائل چلیں گے، استحاضہ کے بھی چلیں گے، تیمم کے بھی چلیں گے۔ تو کتاب جو ہوتی ہے اس کے تحت مختلف عناوین جو ہیں ان کے تحت مسائل جو ہیں وہ نقل کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے باب۔ باب عام طور پر ایسے مسائل کا مجموعہ ہوتا ہے جو اپنی انواع کے اعتبار سے متحد المعنی ہوتے ہیں یا متحد ہوتے ہیں، اور پھر ان کے تحت کئی اصناف ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اب کتاب تھی تو کتاب کی مختلف انواع تھیں۔ طہارت کے تحت کتاب و طہارت میں مختلف انواع آئیں، جیسے وضو، غسل، تیمم وغیرہ۔ تو باب، اب باب کتاب و طہارت کے تحت باب آیا تو باب الوضو، ابواب الوضو یا ابواب الغسل، تو یہ باب آ گیا۔ اس کے تحت پھر جو فصول ہوتی ہیں وہ ایسے عنوان ہوتے ہیں کہ اس کے تحت اشخاص مذکور ہوتے ہیں، فرد جو چیزیں ہیں وہ مذکور ہوتی ہیں۔ مثلا ابواب الوضو ہیں تو پھر اس کے تحت پھر آگے مزید اس میں فرائض کا بیان، واجبات کا، مستحبات کا، مکروہات کا، تو یوں الگ الگ فصول قائم کرتے ہیں۔ تو کتاب الطہارتی، طہارت کا معنی، طہارت جو ہے یہ طاء کے زبر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، طاء کے زیر کے ساتھ بھی، اور طاء کے پیش کے ساتھ بھی، یعنی طہارتی، طہارتی اور طہارتی، ان دونوں میں فرق کیا ہے تینوں میں؟ جب یہ طاء کے زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو یہ مصدر کا صیغہ ہے، اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے فعل طہارت، یعنی وضو یا غسل وغیرہ کرنا۔ کتاب الطہارتی اگر طاء کے زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی ہو گیا پاکی حاصل کرنے کی کتاب۔ طاء کے زیر کے ساتھ پڑھیں گے، کتاب الطہارتی پڑھیں گے، جب طاء کے زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا اطلاق ان چیزوں پر ہوتا ہے جن سے طہارت حاصل کی جاتی ہے، مثلا پانی، مٹی وغیرہ وغیرہ۔ اور طہارتی جب طاء کے پیش کے ساتھ پڑھیں گے اس وقت اس کا اطلاق اس آلہ پر ہوگا جو آپ نے طہارت میں استعمال کیا اور اس کے بعد وہ باقی بچ گیا، یعنی جو ما بقیہ ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ طہارتی۔ اب آ گیا طہارت کا لغوی معنی۔ طہارت کا لغوی معنی وہ چیزیں جو گھن اور نفرت کے قابل ہوں، خواہ وہ پاک ہی کیوں نہ ہو، جیسے تھوک، ناک کی رینٹھ وغیرہ۔ یہ اب شرعاً تو پاک ہیں لیکن طبیعت ان سے گھن کھاتی ہے۔
یا ناپاک ہوں، وہ چیزیں جو یا تو شرعاً پاک ہوں یا شرعاً ناپاک ہوں لیکن طبیعت ان سے گھن کھاتی ہو، جیسے ناپاک چیزوں میں خون، پیپ وغیرہ، تو ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف ستھرا ہونے کو لغت میں طہارت کہتے ہیں۔ اب ان میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حسی ہوتی ہیں، ظاہری ہوتی ہیں یا نظر آتی ہیں، مثلا خون، پیپ وغیرہ، اور بعض ایسی ہوتی ہیں وہ ہوتی تو نجاست ہیں لیکن وہ معنوی طور پر ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی ہیں، جیسے شرک، بدکاری، چوری، حسد وغیرہ۔ یہ چیزیں بھی ناپاک ہیں لیکن یہ باطنی ہیں، معنوی نجاستیں۔ تو اب ان سب چیزوں سے پاک اور صاف ہونے کو طہارت کہتے ہیں۔ تو یہاں جب کتب فقہ کے اندر یا کتب حدیث کے اندر کتاب الطہارت کا عنوان قائم کیا جاتا ہے تو اس سے مراد طہارت ظاہری ہوتی ہے، یعنی وہ چیزیں جو وضو یا غسل کے اسباب میں سے ہیں، جن کی وجہ سے وضو یا غسل لازم ہو جاتا ہے۔ یہ فقہ یا حدیث کی کتابوں میں جب یہ عنوان آتا ہے تو یہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو پہلا باب آپ نے قائم کیا یہاں پر، وہ ہے باب فی صفت وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کی صفت کا بیان۔ وَأَنَّ مَسْحُ الرَّأْسِ مَرَّةً وَاحِدَةً، اور یہ کہ سر کا مسح جو ہے وہ ایک مرتبہ ہی ہے۔ تو اس میں اس باب کے اندر آپ نے یہ جو امام مرتضیٰ زبیدی الحنفی رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے جو چیز بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وضو کا جو مسح ہے وہ ایک ہی مرتبہ ہے، اور اس کے تحت پھر آپ روایات لے کر آئے ہیں۔ اس کتاب کے اندر جو روایات لے کر آئے ہیں آپ، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اسانید سے لے کر آئے ہیں۔ تو یہاں پر اب پہلی جو حدیث ہے اس کو آپ دیکھیں، اس میں کہتے ہیں ابو حنیفہ عن خالد بن علقمۃ عن عبد خیر عن علی، کہ امام ابو حنیفہ خالد بن علقمہ سے، وہ حضرت عبد بن خیر سے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، پانی منگوایا، پانی طلب کیا، پھر اپنے ہاتھوں کو دھویا 3 مرتبہ، ہتھیلیوں کو، اور پھر کلی کی منہ میں پانی ڈالا اور کلی کی 3 مرتبہ، پھر ناک میں پانی ڈالا اور 3 مرتبہ، پھر چہرہ دھویا 3 مرتبہ، اور پھر اپنی ذراعیہ یعنی اپنی دونوں کونیاں دھوئیں، اپنے بازو کونیوں سمیت دھوئے 3 مرتبہ، اور سر کا مسح کیا 1 مرتبہ، پھر آپ نے اپنے دونوں قدم دھوئے، پھر فرمایا کہ ھذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاملا، کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مکمل وضو ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آیا کہ پھر آپ نے 3 مرتبہ
यहाँ पर आप देखें फ़र्क बता रहे हैं आपको मुख्तलिफ रवायात का, कि एक रिवायत में आया सुम्मा गसल कदमैहि और एक रिवायत में आया सुम्मा गसल कदमैहि सलासन, कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 मरतबा अपने पाँव भी धोए। सुम्मा गरफ़ बिकफ़ैहि, फिर आपने एक चुल्लू में पानी लिया और उसको पी लिया। फिर कहा कि जिसने देखा है या जिसने देखना हो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तहारत को, तो वो जान ले कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तहारत इसी तरह है। अब ये इमाम अबू हनीफा रहइमहुल्लाह की जो रिवायत है ये किस किस जगह पर आई है, इमाम ज़ुबैदी रहइमहुल्लाह उसका बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि इसकी तखरीज की है इसी तरह जिस तरह इन्होंने बयान किया। कहते हैं इसकी तखरीज की है इब्न खसरू ने अपनी मुस्नद में, इमाम इब्नुल मुज़फ़्फ़र ने अपनी मुस्नद में, तलहा रहिमहुल्लाह ने अपनी मुस्नद में और इमाम अशनानी रहिमहुल्लाह ने अपनी मुस्नद में। और यही रिवायत खारिजा बिन मुसअब से भी है। और अक्सर हुफ़ाज़ असहाब अबी हनीफ़ा के जो हैं, इमाम अबू हनीफ़ा के असहाब में से जो अक्सर हुफ़ाज़ हैं वो इसकी तखरीज करते हैं। असहाब सुनन ने भी इसकी तखरीज की है इसी तरह। अच्छा, अब यहाँ पर आप इस ऊपर आ जाएं ज़रा, यहाँ पर देखें। कहते हैं वमसह बिरअसिही मरतन, कि हज़रत अली ने एक मरतबा मसा किया। जबकि वफ़ी रिवायती अबी यूसुफ़ अन्हु, हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहइमहुल्लाह की रिवायत है इन्हीं से, यानी हज़रत अली से ही इसी रिवायत को लाते हैं इसी सनद से। उसमें अल्फाज आते हैं वमसह बिरअसिही सलासन, कि हज़रत अली ने मसा भी जो किया वो 3 मरतबा किया। और इस तरीक़ से दारक़ुतनी ने भी तखरीज की और एतराज़ वारिद किया कि अक्सर हुफ़ाज़ जो हैं उन्होंने रिवायत किया है मसे को 1 मरतबा करने का, तो ये वमसह बिरअसी सलासन इस पर एतराज़ वारिद किया। अब इसके अंदर आपको तत्बीक बयान करेंगे। वो कहते हैं कि दफ़ा किया, दूर किया इस एतराज़ को जो दारक़ुतनी ने तखरीज करने के बाद नकल किया, उस एतराज़ को दूर किया। इमाम अबू हनीफ़ा रहइमहुल्लाह से इसी तरह रिवायत है। ये जो है वह मसह बिरअसी सलासन, ये रिवायत इसी तरह है। लेकिन जहाँ पर ये रिवायत है वह मसह बिरअसी सलासन, वहाँ पर सलासन की तफसील भी बयान हुई है। किस तरह? कमा तक़द्दमा व अव्वलत हाज़िही बिअन्नहु वदअ यदहु अला यफ़ूख़हु, के यहाँ पर जो 3 मरतबा का जिक्र है मसा का, वो इस तरह है कि पहले हाथों को आगे लेकर आए फिर पीछे लेकर गए। तो ये जो आगे और पीछे लेकर जाना है इसको उन्होंने 3 मरतबा से ताबीर कर दिया। अगर इस मुक़द्दमा को ले लिया जाए, इस तावील को तत्बीक को ले लिया जाए, तो जमअन बैन रवायाती, वो जो मर्रतन, ये जो रिवायत है वमसह बिरअसिही मर्रतन और वमसह बिरअसिही सलासन, इन दोनों में तत्बीक हो जाती है। क्यों? इसलिए कि दरअसल मसा एक ही मरतबा था, लेकिन वो जो तरीक़ा बयान किया जाता है कि पहले पेशानी से पीछे गुद्दी की तरफ लेकर गए फिर गुद्दी से आगे लेकर आए, तो इसको उन्होंने 3 मरतबा से ताबीर कर दिया। और अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानने वाला है। क़ाल अल हाफिज़, हाफिज़ ज़ुबैदी रहइमहुल्लाह फरमाते हैं इमाम बज़ार ने भी इसको रिवायत किया है अबू हय्या बिन कैस के तरीक़ से हज़रत अली से, और उसमें भी यही है वमसह रअसहु सलासन, कि हज़रत अली ने 3 मरतबा मसा किया। और
امام بزار رحمہ اللہ نے نقل کرنے کے بعد فرمایا و اسنادہ مقارب، اس کی اسناد جو ہیں وہ مقارب ہیں، یعنی کہ ضعیف ہیں، الٹ پلٹ دی گئی ہیں۔ اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی جو ہے وہ ومسح رأسہ ثلاثا، کہ اپنے سر کا مسح جو ہے وہ کیا 3 مرتبہ، یہ امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے۔ اور اس کو روایت کیا ہے اسی کی مثل ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حارث عن الضحاک عن علی سے مرفوعاً، اور اس کی تخریج کی ہے ابن المظفر والاشنانی نے۔ اب یہاں تک کی جو گفتگو ہے، اس میں جو چیز خلاصہ کلام ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یا محدثین کرام سے جہاں پر حضرت علی کے وضو کی صفت بیان ہوئی ہے، وہاں پر مسح رأس جو ہے اس میں مختلف متن آ گیا، تعارض آ گیا، یا اس کو کہنے کہ اضطراب آ گیا، کہ بعض میں وہ مسح رأسہ ثلاثاً اور بعض میں مرتن، کہ 1 مرتبہ، اور بعض میں فرمایا 3 مرتبہ مسح کیا ہے۔ اب اس میں پھر تطبیق دی گئی کہ جو 3 والی روایت ہے وہ آگے اور پیچھے جو ہاتھ لے کر آیا جاتا ہے اس کا ذکر ہے، اور جو روایت ہے یہ 1 مرتبہ والی اصل روایت وہ ہے، اور بعض نے تطبیق دے کر دونوں روایات کو قابل عمل بنا دیا، اور بعض نے جو ہے وہ مسح رأسہ ثلاثاً والی جو روایت ہے اس کی اسناد پر اعتراض وارد کیا کہ اس کی اسناد جو ہیں وہ قابل احتجاج، قابل استدلال نہیں ہے۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کی صفات کے اندر یہ بیان کیا انہوں نے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ عطا بن ابی رباح سے روایت کرتے ہیں، وہ حمران جو حضرت عثمان بن عفان کے غلام ہیں ان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے وضو کیا 3 مرتبہ، اور پھر کہا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہاکذا رأیت رسول اللہ یتوضأ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا اسی طرح وضو کرتے ہوئے۔ اگلی روایت امام ابو حنیفہ سفیان ثوری سے، اور وہ زید بن اسلم سے، وہ عطا بن یسار سے، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1 مرتبہ روایت وضو جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اب اس کو آپ سمجھیں کہ ان میں جو وضو کی صورتیں ہیں وہ مختلف بیان ہوئی ہیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ 1 مرتبہ وضو کیا حضور نے، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ 3 مرتبہ کیا، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ وضو کیا۔ ان حدیث مختلفہ میں تطبیق بھی دی گئی ہے۔ وہ تطبیق کیا ہے؟ وہ تطبیق یہ ہے کہ جب پانی وافر ہو تو 3 مرتبہ وضو کرنا یہ سنت ہے، اور جب پانی جو ہے وہ کم ہو تو اس صورت میں 1 مرتبہ بھی صرف جو ہے وہ اعضائے وضو کو 1 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں۔ تو علامہ ابو طیب السندھی رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے ترمذی شریف کی ایک شرح لکھی ہے، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث میں کہ جو 1 مرتبہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ وضو کرنے کا ذکر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی وقت میں 3 طریقوں سے وضو کیا، نہیں، پہلے 1 مرتبہ، پھر 2 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ وضو فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان احادیث میں جو 3 طرح سے وضو کا طریقہ بیان ہوا ہے یہ مختلف اوقات اور مختلف احوال کے اعتبار سے ہے۔ تو اس لیے اس سے یہ وہم نہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی وقت میں
ان طریقوں سے وضو کیا ہے۔ اگلا باب ہے جی بابن فی الخبر الدالی علی الوعید علی من لم یغسل رجلین عند الوضوء ولم یستکمل غسل العقب۔ تو یہ خبر ہے جو دلالت کرتی ہے اس وعید پر کہ جس نے اپنے دونوں پاؤں کو نہ دھویا وضو کے وقت اور کیا نہ کیا، مکمل نہ کیا اپنی ایڑیوں کو دھو کر۔ اس میں ایڑیاں دھونے کا ذکر ہے کہ وضو میں پیر دھونے کے دلائل ہیں اس میں نا۔ اب روایت کو دیکھ لیں پہلے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ محارب بن دثار سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے دھلی ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، پس جب تم دھو اپنے پاؤں کو، جب تم اپنے پاؤں کو دھو تو پہنچاؤ پانی کو کہاں تک؟ ایڑیوں تک، اچھے طریقے سے پانی کو ایڑیوں تک پہنچاؤ۔ اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے، تخریج کیا ہے، لیکن من غیر ھذا الوجہ، اس سند کے علاوہ نقل کی ہے۔ وفی الصحیحین، اور صحیحین میں صرف اتنے الفاظ ہیں ویل للاعقاب من النار، کہ بے دھلی ایڑیوں کے لیے کیا ہے؟ آگ کا عذاب ہے۔ اب اس روایت میں پیروں کو دھونے کی تاکید، اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ وضو میں دونوں پاؤں دھونا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں، یعنی پاؤں کو دھونا وضو میں، اس مسئلہ میں تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہے کہ وضو میں پیروں کو دھونا فرض ہے، اور بعض صحابہ کرام کہ جن سے پیروں کے مسح کا جواز ملتا ہے، لیکن بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا اور وہ بھی فرضیت کے قائل ہو گئے تھے۔ اب روافض جو ہیں وہ پاؤں کے دھونے کے قائل نہیں ہیں، تو انہوں نے جن روایات سے استدلال کیا ہے ان میں ایک تو آیت کریمہ ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، اس میں وہ قراءت جر سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارجلکم کا عطف رؤوسکم پر ہے، تو جس طرح سر پر مسح کرنا فرض ہے اسی طرح پیروں پر بھی مسح کرنا فرض ہوگا۔ ان کا پھر ائمہ اکرام نے جواب بھی دیا ہے۔
علماء اکرام فرماتے ہیں کہ روافض نے جو قراءت جر سے استدلال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قراءت جر کی تقدیر پر بھی وَأَرْجُلَكُمْ کا عطف ایدیکم پر ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایدیکم پر اس کا عطف ہے تو اس کو منصوب پڑھنا چاہیے کیونکہ ایدیکم منصوب ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ارجلکم پر جو جر ہے وہ جوار کی وجہ سے ہے، تو یوں انہوں نے جو اس کا استدلال تھا روافض کا اس کا رد کیا ہے۔ تو بہرحال پیروں کو دھونے پر احادیث متواترہ موجود ہیں۔ اب اس سے اگلی جو روایت ہے وہ دیکھ لیں، بیان الخبر الدالی علی سنیت الانتضاح بعد الوضوء، وضو کے بعد چھینٹا مارنا مقام ندح پر، مقام طہارت پر، اس پر جو خبر دلالت کرتی ہے اس کا بیان۔ امام ابو حنیفہ منصور بن المعتمر سے، اور وہ امام مجاہد سے، وہ ایک رجل سے، ایک شخص سے جو بنی ثقیف میں سے تھا، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو رجل من ثقیف ہے اس کا نام حکم تھا یا ابن الحکم تھا۔ یہ اپنے والد سے روایت کرتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا اور پھر ایک چلو میں پانی لیا، اپنی انگلیوں کو تر کیا، چلو میں پانی لیا اور چھینٹا مارا اپنے مقام طہارت پر۔ اس میں اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو امام ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، لیکن منصور کی سند سے، اس سند سے، لیکن اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہیں ہے، انہوں نے اپنی سند سے نقل کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ حکم بن سفیان، یہ جو عن رجل من ثقیف ہے یہ حکم بن سفیان ہے، وفیہ اضطراب، اور اس کے نام میں کیا ہے؟ اضطراب ہے۔ قاسم الحنفی، یہاں پر یہ قاسم الحنفی سے مراد حافظ الحدیث قاسم بن قتلبغہ رحمہ اللہ ہیں، جو ہمارے اصحاب احناف میں سے حفاظ حدیث میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے شاہد صحیح موجود ہے، اس حدیث کا صحیح شاہد موجود ہے امام دارمی کے ہاں۔ وہ کیا ہے؟ وہ آگے نقل کر رہے ہیں کہ قبیصہ نے روایت کیا، وہ کہتے ہیں ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی، وہ زید بن اسلم سے، وہ عطا بن یسار سے، وہ ابن عباس سے، کہ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا ایک ایک مرتبہ، وندحا، اور چھینٹا مارا، کہاں پر؟ اپنی مقام طہارت پر۔ اس میں جو ہے وہ یہ چھینٹا کیوں مارا گیا یا کیوں مارا جاتا ہے، یہ اصل میں بعض لوگوں کو وہم کی بیماری ہوتی ہے، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے، وسوسے کو دور کرنے کے لیے یہ ایک انداز بیان کیا گیا۔ آج کا سبق یہیں پر کلوز کر دیتے ہیں۔